الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کے 163 ارشادات۔ دعائے جانشین امیر اہل سنت یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے 163 ارشادات پڑھ یا سن لے، اسے سچا عاشق رسول بنا اور دین کی خدمت کا خوب جذبہ عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دور حاضر کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ پاک نے بے پناہ علم و حکمت سے نوازا ہے۔ آپ کے ملفوظات و ارشادات سن کر لوگ اخلاق و کردار کے پیکر بنتے اور دین و دنیا کی ڈھیروں برکتیں سمیٹتے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان کے ارشادات سن کر اپنے علم و عمل میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے 163 ارشادات۔ نمبر 1، مومن کا ہر کام ایسا ہونا چاہیے جس میں آخرت کا بھلا ہو اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں آخرت کا نقصان ہو۔ نمبر 2، اپنے اندر دینی درد پیدا کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کے لیے قربانیوں کا مطالعہ کیجیے۔ نمبر 3، اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کو نہیں پھنسانا چاہیے۔ نمبر 4، جو مجھے میری غلطی بتائے وہ میرا محسن ہے۔ ہم سب کا یہ ذہن ہونا چاہیے۔ نمبر 5، اپنے منہ سے اپنے آپ کو علامہ یا عالم کہلوانے کی بجائے عاجزی کرنی چاہیے۔ نمبر 6، ایک عالم و مفتی کو بھی احیاء العلوم گھول گھول کر پینی چاہیے، انشاءاللہ فتاوی میں نکھارا جائے گا۔ نمبر 7، نماز جلدی جلدی پڑھنے کی بجائے تجوید و قرات کا لحاظ کرتے ہوئے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ پڑھیے۔ نمبر 8، اذان کے بعد بس ایک ہی کام، نماز نماز بس نماز۔ نمبر 9، اہل علم یہ غور کرے کہ کیا بے پڑھا فرد مجھے حقیر لگتا ہے یا نہیں، اور اللہ پاک سے ڈرے کہ کہیں سامنے والا اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ نمبر 10، ہمارے بزرگ سادہ کاغذ کا ادب کر گئے، کاش ہم بھی اپنی قلم کتب کا ادب کریں۔ نمبر 11، جس کو نماز میں لذت آتی ہے اس کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ نمبر 12، امتحان جتنا سخت ہوتا ہے سند بھی اتنی ہی اعلیٰ ملتی ہے۔ 13، ڈاکٹر ایک ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح وہ ہماری بدنی کیفیات جان لیتا ہے کہ کون سی دوا موافق ہوتی ہے اور کون سی نہیں۔ 14، اللہ نے قسم کھائی یہ کہنا بے ادبی ہے، یوں کہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی۔ نمبر 15، اگر گھر والے داڑھی رکھنے سے منع کریں تو اپنے اچھے کردار اور آنسوؤں کے ذریعے منائیے، بد اخلاقی سے معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ 16، ظالم اور ظلم کی عمر کم ہوتی ہے۔ 17، اگر مظلوم سے معافی مانگنا آج مشکل لگتا ہے تو آخرت کا معاملہ مشکل ترین ہے۔ 18، ٹیکسٹ میسج، وائس میسج، ویڈیو کلپ اور یادگار مناظر وغیرہ کے ساتھ تاریخ، ماہ و سن لکھنا نہایت مفید رہتا ہے اور اس سے یادگار باقی رہتی ہے۔ 19، لطف اندوز ہونے کے لیے سورج گہن یا چاند گہن کی تصاویر بنانا اچھی بات نہیں۔ 20، ٹینشن 1000 بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ 21، اپنی مرضی سے علاج کرنے کی بجائے ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے علاج
کرنا چاہیے۔ 22 گھر میں مدنی چینل چلتا رہے گا تو آپ کے بچوں کی اصلاح کا سامان ہوتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ 23 طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، لہذا احادیث مبارکہ میں تجویز کردہ علاج بغیر طبیب کا مشورہ لیے کرنے کی ممانعت ہے۔ 24 والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی ضروری تعلیم دیں۔ 25 بچپن ہی سے اپنی بچی کو حیا کا درس دیجیے۔ ماں کو چاہیے کہ چلتی پھرتی بچی کو چست پاجامہ نہ پہنائے۔ 26 میاں بیوی یہ معاہدہ یعنی پیکٹ کر لیں کہ آپس میں ہونے والی ناراضی کا اپنے اپنے والدین وغیرہ کو نہیں بتائیں گے۔ 27 ایسا سوال نہ کیا کریں جس سے سامنے والا کسی کا عیب کھول دے یا غیبت کے گناہ میں جا پڑے۔ 28 نئے گھر میں سب سے پہلے قرآن کریم رکھنا اچھی بات ہے۔ 29 نئے گھر میں شفٹ ہوتے وقت قبر میں ہونے والی شفٹنگ کو یاد کیجیے۔ 30 آپریشن کروانا ہو تو کم از کم 2 سرجنوں سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ 31 پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنے کی عادت بنانے کا اصل وظیفہ یہ احساس ہے کہ نماز میرے رب نے مجھ پر فرض کی ہے۔ 32 ایسا کام یا انداز مت اختیار کیجیے جس سے لوگ دین سے دور ہوں۔ 33 جانور کے ذبح ہوتے وقت تماشا بنانے کے بجائے جانور پر رحم کھاتے ہوئے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ 34 روحانی علاج میں طاقت ہے۔ 35 زیادہ باتیں کرنا انسان کے وقار کو داغدار کرتا ہے۔ 36 عام طور پر ہر ایک کو خاموش طبیعت انسان اچھا لگتا ہے۔ 37 بعض اوقات ایک گناہ کئی گناہ کرواتا ہے۔ 38 ہر بچے کی پیدائش یعنی برتھ کے ساتھ رخصت یعنی موت بھی کھڑی ہوتی ہے۔ 39 قرضہ ٹینشن لاتا اور نیند اڑاتا ہے۔ 40 قربانی کا جانور ایسی جگہ ذبح کیجیے جہاں کسی پیدل یا سوار کو تکلیف نہ ہو۔ 41 مذہبی لوگوں کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ سفید کپڑے پر داغ دور ہی سے نظر آ جاتا ہے۔ 42 یا اللہ 49 بار پڑھ کر جانور پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ نظر لگنے اور مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ 43 میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ 44 ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے اس سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے۔ 45 میرے نزدیک پڑھا لکھا وہ ہے جو کم از کم دیکھ کر قرآن کریم درست پڑھ لیتا ہو۔ 46 اگر عالم سے غلطی سے غلط مسئلہ بیان ہو جائے تو ازالہ کرنے یعنی اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے درست مسئلہ بتانے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ خوف خدا والے علماء ایسا ہی کرتے ہیں۔ 47 جانور ذبح ہوتے اور تڑپتے وقت اپنی موت اور نزا کی تکلیفوں کے خیالات پیدا کرنے چاہیے تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ 48 اردو زبان سیکھنی چاہیے کیونکہ ہمارا بہت سا دینی لٹریچر اردو میں ہے۔ 49 مصیبت میں ملنے والے ثواب کی خوشی میں مسکرانا کمال ہے۔ 50 آدمی تو آدمی اگر جانور بھی نرم مزاج ہو تو اچھا لگتا ہے۔ 51 بچہ ہو یا بڑا جس کو پیار دو گے تو پیار پاؤ گے۔ 52 جن مناظر کو دیکھنے پر نہ ثواب ہو نہ گناہ انہیں دیکھنے کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا۔ 53 ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جن کے اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات بھی 100% قرآن و حدیث کے مطابق ہوں۔ 54 اس دور میں میرے پاس سنیت کا معیار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ہیں، جو یہ فرمائیں اس پر آنکھیں بند ہیں۔ 55 جانور کو ذبح کے وقت ہونے والی تکلیف کے مقابلے میں
انسان کو روح نکلتے وقت کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ 56 فضول باتوں سے بچنے کا ذہن ہوگا تو گناہوں بھری باتوں سے بچ بھی سکیں گے۔ 57 جو جانور راہ خدا میں قربان کیا جاتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ 58 دینی طلباء کرام اور اسلامی مطالعہ کرنے والوں کو دینی کتب ممکن ہو تو اپنی جیب ہی سے خریدنی چاہیے، انشاءاللہ برکتوں میں اضافہ ہوگا۔ 59 اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو اچھا ہے حقیقت میں وہی اچھا ہے۔ 60 ہو سکتا ہے چھوٹی نظر آنے والی نیکی ہی جنت میں لے جائے اور چھوٹا نظر آنے والا ایک گناہ ہی جہنم میں پہنچا دے۔ 61 بعض اوقات چھوٹی نیکی بڑی نیکیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ 62 افسوس گناہ اور برے کام کو برا سمجھنے کا رجحان بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ 63 داڑھی شریف کی سنت بد اخلاقیوں اور گالیوں وغیرہ کئی طرح کی برائیوں سے بچاتی ہے۔ 64 شریعت آپ کے پیچھے نہیں چلے گی، آپ خود شریعت کے پیچھے چلیے۔ 65 مسلمان عقل کے نہیں دین اسلام کے پابند ہیں۔ 66 ہم عقل کے نہیں خدا کے بندے ہیں۔ 67 وہی عقل مند ہے جس کی سمجھ میں دین آ جائے۔ 68 بکری میں کرتی ہے تو اس پر چھری چلتی ہے اور جب بندہ میں کرتا ہے تو وہ لوگوں میں رسوا ہوتا ہے۔ 69 جو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ بلندی پاتا ہے۔ 70 جو اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے دنیا اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ 71 جس کے ہاں قربانی نہیں ہوتی ہو سکے تو اس کو سب سے پہلے قربانی کا گوشت دیجیے۔ 72 اگر کسی مانگنے والے کو گوشت نہیں دینا تو جھڑکے بغیر اس سے اچھے انداز سے معذرت کر لیجیے۔ 73 دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنا ہمارا مقصد نہیں ضرورت ہے، ہمارا مقصد نیکی کی دعوت ہے۔ 74 قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے میں با جماعت نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، کھال جاتی ہو تو جائے، نماز ہرگز نہ جائے۔ 75 دنیاوی لذیذ کھانوں کی ہرس کی بجائے جنت کے لذیذ کھانوں کی ہرس کیجیے۔ 76 اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا انمول نعمت ہے۔ 77 غذا کتنی ہی عمدہ ہو اس کا حد سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہے۔ 78 تیز آندھی یا شدید بارش وغیرہ کے مناظر سے لطف اندوز ہونے کی بجائے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ 79 14 اگست کا دن یوم تشکر یعنی اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اس نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ 80 ہماری ہزاروں عبادتیں اللہ پاک کی کسی ایک نعمت کے 1000ویں حصے کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ 81 محسن یعنی احسان کرنے والے کا احسان ساری عمر ماننا چاہیے۔ 82 عزت دو عزت ملے گی۔ 83 عاجزی و انکساری کے ذریعے ہی کسی شخص کے دل میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ 84 قبرستان عبرت کا مقام ہے۔ 85 ہر نیک اللہ پاک کا ولی نہیں ہوتا جبکہ اللہ پاک کا ہر ولی ضرور نیک ہوتا ہے۔ 86 بے نمازی نیک شخص نہیں ہے۔ 87 بچوں کو موبائل سے دور رکھنے ہی میں عافیت ہے۔ 88 اپنی نیکیاں چھپانا بہترین کام ہے۔ 89 چہرے کا حسن یعنی نور اللہ پاک کی عبادت سے ہوتا ہے۔ 90
اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو حکیمانہ انداز اپنائیے کہ اصلاح فقط اسی طرح ہو سکتی ہے، ورنہ جارحانہ انداز ضد پیدا کرتا ہے۔ 91 سوشل میڈیا پر کسی کو سمجھانا نہیں بلکہ اسے ذلیل کرنا ہے۔ 92 اسلام اپنے مسلمان بھائیوں سے حسن ظن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ 93 محبت اولیاء بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ 94 کسی کو شہرت حاصل ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسے رضا الہی کی منزل بھی حاصل ہو گئی۔ 95 جو مصائب و آلام یعنی مصیبتوں اور غموں پر صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ 96 دوسروں کا انجام دیکھ کر اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول چن لینا عقل مندی ہے۔ 97 دل کی سختی کا ایک سبب ذکر الہی کے علاوہ زیادہ کلام یعنی گفتگو کرنا بھی ہے۔ 98 بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے واقعات سن کر سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ 99 آب زمزم کا ایک قطرہ پانی سے بھری دیگ میں بھی ڈال دیا جائے تو برکت کے لیے کافی ہے۔ 100 اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے کیونکہ جو خود نیک ہو وہ دوسروں کے بارے میں بھی نیک گمان یعنی اچھے خیالات رکھتا ہے، جبکہ جو خود برا ہو اسے دوسرے بھی برے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ 101 اچھی نیت سے معاف کرنا کار ثواب ہے۔ معاف کرنے کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو معاف کیا جائے اس کے دل سے معاف کرنے والے کا بغض و کینہ یعنی دشمنی نکل جائے۔ 102 اپنے بچوں کے سامنے اس نیت سے اللہ اللہ کیا کریں کہ وہ بھی اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں۔ 103 نماز میں لباس عمدہ سے عمدہ ترین ہونا چاہیے۔ 104 آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی نسلوں کو سنوار سکتی ہے اور آپ کی ایک بے رخی کسی کی نسلوں کو راہ راست سے کوسوں دور کر سکتی ہے۔ 105 سب کے ساتھ شفقت اور حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ محبت دو محبت لو، نفرت کرو گے تو نفرت ملے گی۔ 106 وقت وہ انمول ہیرا ہے جو ایک بار ضائع ہونے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا، جبکہ دولت ضائع ہو جائے تو پھر مل سکتی ہے۔ 107 مال کا لٹیرا چور ہے اور اس سے بچنے کے کئی ذریعے ہیں کیونکہ وہ نظر آتا ہے، جبکہ نیکیوں کا لٹیرا شیطان ہے اور یہ نظر نہیں آتا، لہذا اس سے نیکیاں بچانے کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ 108 جس چیز کی نسبت حرمین طیبین یعنی مکہ و مدینہ اور بزرگان دین سے ہو جائے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا خوب ادب کیجیے۔ 109 میں طلباء کرام کو علم دین حاصل کرنے کا حریص ہونے کے ساتھ ساتھ مدنی کاموں کا حریص بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ 110 گناہ کرنے والے کا گناہ قابل نفرت ہے مگر وہ خود قابل ہمدردی ہے اور اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ 111 موت کو یاد کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ الموت لکھیے جس پر آپ کی نظر پڑتی رہے۔ 112 اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کیجیے کہ جب بھی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ 113 حرکت میں برکت ہے کہ جو پانی چلتا ہے وہ تازہ رہتا ہے اور جو رکا رہتا ہے خراب ہو جاتا ہے۔ 114 بیٹا عالم ہو اور باپ غیر عالم
پھر بھی بیٹے پر اپنے باپ کا احترام لازم ہے. احترام کرے گا تو دونوں جہاں میں سعید یعنی خوش نصیب ہوگا انشاءاللہ. 115 امامہ شریف باندھنے والا اس کی برکت سے گناہوں سے باز رہتا ہے اور اس کے کردار میں بھی نکھارا جاتا ہے. 116 ایسے محلے میں مکان لینا چاہیے جہاں مسجد 11ویں و 12ویں منانے والوں کی ہو. 117 آپ در مصطفیٰ کے اسیر یعنی قیدی بن جائیں تو بغیر دولت کے امیر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو سکون قلب کی دولت بھی ملے گی. 118 علم دین کا انمول خزانہ مطالعے کے ذریعے بھی ہاتھ آتا ہے. 119 جس سے بن پڑے وہ اپنے سفید پوش رشتہ دار یا یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ لے اور ان کی مدد اس طرح کرے کہ انہیں بھی معلوم نہ ہو کہ ہماری مدد کرنے والا کون ہے. 120 مالداروں کے پاس عموماً علم دین کم ہوتا ہے، شاید اسی لیے وہ غریبوں کو حقیر جاننے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. 121 مسواک کو بے ادبی سے بچاتے ہوئے اس کا احترام کیجیے کہ یہ سنت ادا کرنے کا آلہ ہے. 122 باطن کو اجالا کرنے کے لیے سچی توبہ کر لیجیے. 123 مرکزی مجلس شورا کے اراکین دعوت اسلامی کے مائی باپ ہیں، ان پر بیجا تنقید کرنے کے بجائے ان کے ساتھ مل کر دین کا خوب کام کرنا چاہیے. 124 جو علم دین سے شغف رکھتے ہیں مجھے ان پر بہت پیار آتا ہے. 125 اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنا نفس پر بہت گراں یعنی بھاری ہوتا ہے، اس لیے جیسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت کریں فوراً دے دیں، کیونکہ قلب یعنی دل منقلب ہوتا یعنی بدلتا رہتا ہے. 126 عالم دین بظاہر سادہ ہو مگر علم کی وجہ سے عام لوگوں سے ممتاز اور بہترین شخصیت ہوتا ہے. 127 خودداری اور صبر و قناعت سے وقار بلند ہوتا ہے. 128 کھانے میں نمک مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کا زیادہ استعمال گردوں کو ناکارہ کر سکتا ہے. 129 ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے یا نہ کرے ہمیں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. 130 وہی عقل مند کامیاب ہے جس نے اپنی عقل کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں استعمال کیا. 131 عاجزی و نرمی اختیار کیجیے، انشاءاللہ آپ سب کی آنکھوں کا تارا بن جائیں گے. 132 اسلامی بہنیں جب میکے جائیں تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی نیت کر لیں اور میکے جا کر سسرال کی خامیاں یا سسرال آ کر میکے کی خوبیاں بیان نہ کریں، انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. 133 ہینگ ایک درخت کا گوند اسافوٹیلا گھر میں رکھنے سے چونٹیاں بھاگ جاتی ہیں. 134 اللہ پاک کی نافرمانی سے ہر صورت میں بچنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا جہنم میں جھونک سکتا ہے. 135 دنیاوی مال و دولت کم ہونے پر افسوس کرنے کے بجائے نیکیاں کم ہونے پر افسوس کیجیے. 136 غلطی تسلیم کرنے سے عزت گھٹتی نہیں بڑھتی ہے. 137 کسی کو سمجھانا بھی ایک فن ہے، اگر سمجھانا آتا ہے تو انفرادی طور پر سمجھائیے کہ یہ زیادہ فائدہ مند ہے. 138 مسلمان ہر معاملہ شریعت کے مطابق کرنے کا پابند ہے.
139 جب تک ہم نے الفاظ نہ بولے ہمارے ہیں، جب زبان سے نکل گئے تو دوسروں کے ہو گئے، وہ جو چاہیں کریں۔ 140 ہر ایک کو چاہیے کہ دوسروں سے چیزیں مانگنے سے بچے، اگر یہ نہ مانگنے والی عادت پختہ ہو جائے تو انشاءاللہ کئی دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ 141 پیٹ بھر کر کھانا گناہ نہیں ہے، البتہ زیادہ کھانے والے کا نفس گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو سکتا ہے۔ 142 شرعی معاملات میں اپنی اٹکل یعنی اندازے سے کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ 143 بڑے بہن بھائی بیجا روب ڈالیں تو بھی چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کی عزت کرنی چاہیے، البتہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے پیار کریں، نرمی سے پیش آئیں اور شفقت بھرا سلوک کریں۔ 144 کوئی شخص ہماری برائی کرے تو اس سے ناراض ہونے یا کسی کے سامنے معاذ اللہ اس کی برائی بیان کرنے کے بجائے صبر کرے، بلکہ اسے تحفہ روانہ کر دیں، انشاءاللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ 145 غرور و تکبر غصے میں شدت پیدا کرتا اور حلم و بردباری سے روکتا ہے۔ 146 خوف خدا میں بہنے والے آنسو دل کی سختی کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں اور دل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے سخت ہوتا ہے۔ 147 کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے کہ ان سے بلغم پیدا ہوتا ہے اور بلغم حافظہ کمزور کرتا ہے۔ 148 سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ موبائل فون میں بچوں کی امی یا دیگر محارم خواتین کی تصاویر ہرگز نہ رکھی جائیں، کیونکہ موبائل گم یا چوری ہو سکتا ہے اور اس طرح گھر والوں کی تصاویر غیر مردوں کے پاس جانے کا اندیشہ ہے۔ 149 جب گوشت پکائیں تو اس میں کدو شریف، شلجم، آلو یا کوئی اور سبزی شامل کر لیجئے، اس سے گوشت کے مضر یعنی نقصان دہ اثرات دور ہوں گے۔ 150 بزرگی کا تعلق علم و عقل سے ہوتا ہے، جوانی اور بڑھاپے سے نہیں۔ 151 کسی کو اچھے عقیدے اور اچھے اعمال کی توفیق ملنا اس بات کی علامت ہے کہ رب کریم اس سے محبت کرتا ہے۔ 152 گندم میں جو کا آٹا ملا کر پکائیں تو روٹی معتدل اثر والی ہو جائے گی، کیونکہ جو کی تاثیر ٹھنڈی اور گندم کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ 153 اللہ پاک کی رضا کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شوہر کو خوش کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ 154 اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا علاج اپنا پیٹ کاٹ کر یعنی روکھی سوکھی کھا کر اور تنگی سے گزارا کر کے بھی کروانا پڑے تو کروائے۔ 155 خوف خدا و عشق مصطفیٰ میں رونا بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، جسے خوف خدا و عشق مصطفیٰ میں رونا نہ آئے اسے ریاکاری سے بچتے ہوئے اور رونے کی بتکلف کوشش کرنی چاہیے۔ 156 کسی بھی جامع شرائط پیر سے دنیاوی کام کے لیے بیعت نہ کی جائے، بلکہ نفس و دل کی اصلاح، نیک اعمال کی کثرت کی توفیق، ایمان کی سلامتی و دین پر استقامت پانے کے لیے بیعت کی جائے۔ 157 وطن عزیز پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تعمیر میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے۔ اے کاش ہمارا ملک حقیقی معنوں میں اسلام کا مضبوط قلعہ بن جائے۔ 158 رنگ باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے، لہذا اچھوں کی صحبت اپنائیے۔ 159 ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے ایک بیٹے اور بیٹی کو عالم و عالمہ ضرور بنائے۔ 160 یہ بہت مشکل ہے کہ بندے کے پاس مال ہو اور دل میں اس کی محبت نہ ہو، لہذا یہ نہ کہا جائے
کہ میرے دل میں مال کی محبت نہیں، اگر یہ سچ ہے تو ریا میں پڑنے کا خوف ہے، اور اگر یہ درست نہ ہو یعنی دل میں مال کی محبت ہو تو جھوٹ ہو جائے گا۔ 161 جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں لوگ ان سے جان چھڑاتے اور دور بھاگتے ہیں، اور جو محبت دیتے ہیں لوگ ان کو ڈھونڈتے اور ان کے قریب ہوتے ہیں۔ 162 چلتے پھرتے یا لیٹ کر یا پھر ہر اس انداز میں جس سے آنکھوں پر زور پڑتا ہو مطالعہ کرنے سے بچنا چاہیے کہ اس سے نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہے۔ 163 والدین کو چاہیے کہ بچوں کی شادی طے کرنے سے پہلے ان کی رضامندی ضرور حاصل کر لیں، ورنہ شادی کے بعد گھر خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔